فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 46 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 474، 33واں باب مقدار قرآن کے متعلق اعتقاد کی تفصیل۔ ہیڈنگ ہے مسئلہ تحریف قرآن کو اختلاف امت کی آمادگاہ بنانے کی وجہ۔ اسلام میں ایسے مسائل کی کمی نہیں ہے کہ جن پر لوگوں نے نیک نیتی سے کما حق غور و فکر نہ کرنے یا تجاہل عارفانہ سے کام لینے نے اختلاف کی آمادگاہ اور مارکت الآراء بنا دیا ہے، اور بعض ناعاقبت اندیش مسلمان دیگر بعض اسلامی بھائیوں کو بے جا بدنام کرنے کے لیے انہیں لے اڑے ہیں، اور متعصب ملاؤں نے جن کا محبوب مشغلہ ہی فی سبیل اللہ فساد بپا کرنا ہے، ان مسائل کو کچھ اس طرح الجھا دیا ہے اور عوام میں ان کو کچھ اس غلط انداز سے پیش کیا کہ حقیقت حال بالکل مسخ ہو کر رہ گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اب کوئی شخص نیک نیتی سے حقیقت حال معلوم کرنا چاہے تو اسے گوناگون دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگرچہ خداوند عالم کا وعدہ ہے۔ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 3، جو حق کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں، لیکن ایسے طالبان حقیقت، حق جو اور حق پسند افراد ہر زمانے میں کبریت احمر سے بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ تحریف قرآن بھی ہے، جو کہ قدیم الایام سے محل نقص و ابرام بنا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں بلا وجہ سب سے زیادہ یورش مذہب شیعہ خیر البریہ پر کی جاتی ہے، اور ہمیشہ اہل حق کو بلا سبب طعن و تشنیع کا ہدف بنایا جاتا ہے، اور ہر چند وہ اس سلسلے میں اپنی پوزیشن واضح کرتے رہتے ہیں، اور ہزاروں مرتبہ اس نسبت قبیح سے اپنی برات کا اظہار کر چکے ہیں، مگر برادران یوسف کی بارگاہ میں نہ کوئی سنوائی ہوتی ہے اور نہ کسی عذر کی پذیرائی۔ شریعت مقدسہ میں عذر قبول نہ کرنے کے متعلق جس قدر تحدید و وعید وارد ہوئی ہے، اسے بالائے طاق رکھ کر ہر نیا ملا بموجب کا مظاہرہ آنچ استاذ ازل گفت بگومی گویم کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی رٹ لگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں، اور ان حضرات کے ترکش اعتراض میں جو آخری تیر ہوتا ہے وہ بھی ثقلین کے ساتھ تمسک کرنے والوں پر بے تحاشا چھوڑا جا رہا ہے۔ ہم باختصار کوشش کریں گے کہ کذب و افطرا کے جو تہرے پردے اس مسئلے پر ڈالے گئے، ان کو عدلۂ قطعیہ کے تیز حربوں سے چاک کر کے اصل حقیقت کو اپنے ناظرین کرام کے سامنے پیش کریں۔ باللہ توفیق۔ تحریف کے حقیقی مطلب و مفہوم کی تعین قبل اس کے کہ اصل مطلب پر دلائل پیش کی جائیں، پہلے تحریف کا مطلب واضح کر دینا ضروری ہے۔ سو مخفی نہ رہے کہ تحریف باب تفصیل کا مصدر ہے، جس کا مادہ حرف بمعنی طرف و کنارہ ہے، لہذا تحریف کے لغوی معنی ہوں گے الاخذ بالطرف، کسی چیز کو ایک طرف اور کنارے سے پکڑنا اور اسے پوری طرح حاصل نہ کرنا۔ اصطلاح میں تحریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کلام کو متغیر و متبدل کر دینا، خواہ یہ تغیر و تبدل کلام کے اجزاء کو مقدم و مؤخر کرنے کی وجہ سے ہو
یا زیادتی اور کمی کی سبب سے، نیز اس میں یہ بھی کوئی قید نہیں کہ یہ تحریف و تغیر فقط لفظوں میں واقع ہو یا صرف معنی و مطالب میں یا الفاظ و معنی، ہر دو میں تحریف کی ان مختلف اقسام و انواع میں سے بعض اقسام کے وقوع اور بعض کے عدم وقوع پر سب کا اتفاق ہے اور بعض کے متعلق شدید اختلاف۔ اس اجمال کی تفصیل یہ کہ تحریف بمعنی اول یعنی تقدم و تاخیر کے موقع پر، تاخیر کے وقوع پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے، کیونکہ شاہد ہے کہ موجودہ ترتیب قرآن میں مکی سورہ مؤخر اور مدنی مقدم ہے، اور یہ تقدیم و تاخیر فقط سوروں تک ہی محدود نہیں بلکہ آیات قرآنیہ میں بھی واقع ہے کہ بعض سوروں کی آیات دوسرے بعض سوروں میں شامل ہو گئی ہیں، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ نے بھی اعتراف کیا ہے۔ ملاحظہ و تفسیر در منشور جلد نمبر 4 طبع مصر صفحہ نمبر 42 راجع بس سورہ رعد ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 258 راجع بس سورہ رعد۔ تفسیر در منشور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 راجع بس سورہ ابراہیم۔ تفسیر در منشور چہارم صفحہ نمبر 342 راجع سورہ حج۔ قذافی تفسیر الکبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 306۔ تفسیر در منشور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 82 راجع بس سورہ شعراء۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 729 راجع بس سورہ لقمان وغیرہ۔ حاشیہ قرآن مجید مترجم مولوی عبد الماجد صاحب دریا آبادی حصہ اولاد صفحہ نمبر 2 مطبوعہ تاج کمپنی لاہور پر مکی و مدنی صورتوں کی وجہ تسمیہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے، لیکن یہ تقسیم صرف عمومی حیثیت سے، ورنہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی سورے کے اندر مکی آیتیں رکھا دی ہیں یا اس کے برعکس۔ ربط مضمون و مناسبت مناسبت مقام کا صحیح تر و لطیف تر احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کس کو ہو سکتا تھا؟ اس لیے کسی متعین آیت کے باب میں اس کے مکی یا مدنی ہونے کا فیصلہ حزم کے ساتھ کرنا دشوار ہے۔ روایتیں جو اس باب میں وارد ہوئیں کوئی درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی نہیں ہیں، محض مفید ظن ہیں، مفید یقین نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں اس امر کے متعلق بحث کرنا مقصود نہیں کہ آیتوں کا یہ باہمی اختلاط و امتزاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عمل میں لایا گیا یا خلیفہ سوم کے ایما سے کیا گیا، بلکہ یہاں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ مکی سوروں کے آیات کا مدنی سوروں کے آیات میں اور اس کے برعکس مدنی سوروں کے آیات کا مکی سوروں کے آیات میں داخل ہونا عند الکلام مسلم ہے۔ اسی طرح دوسری قسم یعنی تحریف بمعنی زیادتی کے عدم وقوع پر سب کا اتفاق ہے، چنانچہ مقدمہ تفسیر مجموع البیان اور مقدمہ تفسیر تبیان پر علامہ طبری اور علامہ طوسی نے تصریح فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں زیادتی کے بطلان پر تمام اہل اسلام کا اجماع و اتفاق ہے۔ ہاں اس مسئلے میں جو کچھ اختلاف ہے وہ تحریف بمعنی سوئم میں ہے، یعنی کمی کے واقع ہونے یا واقع نہ ہونے میں۔ برادران اسلامی شیعان حیدر کرار کو ہمیشہ متون کرتے رہتے ہیں کہ وہ موجودہ قرآن میں کمی کے قائل ہیں، لہٰذا ان کا اس طرح قرآن پر ایمان نہیں ہے، اور اس قسم کے بہت سے بے جا الزامات و اعتماد کا انہیں مرود قرار دے کر اپنی آتش غضب و غیظ و غضب کو بجھاتے ہیں۔ ملحد و کافر و زندیق ہمیں کہتے ہیں نام کیا کیا حب حیدر میں رکھایا ہم نے، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم اسی قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور اسی کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اسی کی تفسیر لکھتے ہیں اور اسی کے اکرام و احترام کو واجب و لازم اور اس کی ہتک حرمت کو ناجائز و حرام سمجھتا ہے۔ ائمہ ہدیٰ نے صحیح اور غلط حدیث معلوم کرنے کا معیار اسی قرآن کی مطابقت یا عدم مطابقت کو قرار دیا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کو کتاب و سنت کی طرف لوٹایا جائے گا، کتاب کا حوالہ اصول کافی، اور ہر وہ حدیث جو قرآن کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے۔ انہی حضرت سے مروی ہے، فرمایا
جو حدیث قرآن کے موافق نہ ہو وہ باطل ہے، اصول کافی اور اسی قرآن کی تلاوت کے ثواب بیان فرمائے جن کا ایک شمع سابقہ باب میں بیان ہو چکا ہے۔ موجودہ قرآن کی توثیق از ائمہ اہل بیت علیہم السلام، حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی قرآن کی تصدیق و توثیق فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ دو دفتیوں کے درمیان موجود ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، نہج البلاغہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح قرآن پڑھو جس طرح دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں۔ مقدمہ تفسیر صافی جناب امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، احتجاج تبریسی کتاب کا حوالہ ہے، یعنی تمام امت اسلامیہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید وہ برحق کتاب ہے کہ جس میں ہرگز کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن برحق ہے، مسلمانوں کے اندر اس کی تنزیل و تصدیق میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پس جب قرآن کریم کسی حدیث کی صحت کی شہادت دے اور باہما امت کا کوئی گروہ اس حدیث کا انکار کرے تو اس کے لیے یہ روا نہیں ہے بلکہ اسے اس کی صحت کا اعتراف کرنا لازم ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کی اس قدر تاکید عقید فرمائی کہ اس کی مخالفت کو کفر قرار دیا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کرے وہ کافر ہے۔ اس کتاب کا حوالہ اصول کافی۔ اگرچہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ان فرمائشات کے بعد اس سلسلے میں علماء اعلام کی تصریحات کی ضرورت تو نہیں رہتی، مگر منکرین کے اطمینان قلب کے لیے بعض اعلام کی تصدیقات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پیش حضرت مصنف اعلام کا توضیح بیان ہے جو انہوں نے اسی رسالہ اعتقادیہ میں دیا ہے، جس میں سرکار موصوف نے بڑے پرزور طریقے پر موجودہ قرآن کو کامل و مکمل اور منزل من اللہ بتایا ہے اور عقیدہ تحریف کی شدت کے ساتھ رد فرمائی ہے۔ دیگر شیعہ علماء اعلام کی تصدیق شیخ الفرقہ المحقہ جناب شیخ مفید علیہ رحمہ اپنے رسالہ اوائل المقالات میں رقم طراز ہیں، یعنی فرقہ امامیہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قرآن میں کسی سورہ اور آیت بلکہ ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ مصحف امیر المومنین میں اس قرآن کی جو تفسیر و تعویل مذکور تھی اسے حذف کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک یہ قول اس قول سے بہتر ہے کہ جس میں اصل قرآن سے بعض کلمات کا کم ہونا بیان کیا گیا ہے، اور میرا میلان اسی کی طرف ہے۔ قرآن میں کسی قسم کی زیادتی کے باطل ہونے کا تو قطعی یقین حاصل ہے۔ حضرت سید مرتضی علم الہدیٰ کی اصل کتاب ہمارے پیش نظر نہیں ہے، مگر ان کے تلمیذ رشید حضرت شیخ الطائفہ طوسی نیز مفسر جلیل علامہ تبریسی علیہ رحمہ نے ان کے نظریے کی تفسیر تبیان اور مجموع البیان میں تصریح فرمائی ہے کہ انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں کمی و بیشی والے نظریے کو باطل فرمایا۔ اسی ضمن میں فرمایا ہے کہ موجودہ قرآن کی نقل کی صحت کا اسی طرح علم و یقین حاصل ہے جس طرح بعض دور دراز شہروں اور بڑے بڑے گزشتہ واقعات اور مشہور کتب اور عربوں کے لکھے ہوئے اشعار کا علم و یقین حاصل ہے۔ حضرت شیخ الطائفہ اپنی تفسیر تبیان کے مقدمے میں لکھتے ہیں، قرآن میں کمی و بیشی کے متعلق کلام کرنا ہماری کتاب کے موضوع سے خارج ہے، کیونکہ یہ فقط قرآن کی تفسیر ہے، اس لیے کہ قرآن میں زیادتی کے باطل ہونے پر تو تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، باقی رہی کمی بظاہر مسلمانوں کا مذہب اس کے خلاف ہے اور یہی ہمارا صحیح مذہب ہے، اور حضرت سید مرتضی علم الہدیٰ نے بھی اس نظریے کی نصرت کی ہے۔ سرکار علامہ تبریسی اپنی تفسیر مجموع البیان کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں، اس عبارت کا مطلب وہی ہے جو حضرت شیخ طوسی کی عبارت کا ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سے علماء اعلام مثل علامہ بلامی درالرحمن، علامہ سید ابو القاسم خوئی در مقدمہ تفسیر البیان، علامہ سید ابو القاسم رضوی قمی، علامہ سید علی حائری در
تفسیر لوائل تنزیل علامہ سید علی نقی نقوی مظلہ علی در مقدس تفسیر قرآن وغیرہ نے اس سلسلے میں اپنی تحقیقات رائقہ سے اس مطلب کو محقق و مبرم فرمایا. شکر اللہ. بہرحال شیعہ خیر البریہ تو ہمیشہ سے بابانگ دہل یہ کہتے آئے ہیں، جمال و نور قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند تاروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. ایک اشکال کا ابطال. مخالفین کی عیاری و مکاری بھی قابل دید ہے. جب انہیں ان اساطین مذہب کی تصریحات دکھائی جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ اسلامی اصول کے مطابق اپنی افطرہ پردازی سے دستبردار ہو جائیں اور اپنی غلط بیانی کا اقرار کر کے بارگاہ الہی میں تائب بن جائیں، بارگاہ الہی میں تائب ہوں، الٹا وہ یہ راگ آلاپنا شروع کر دیتے ہیں کہ علماء شیعہ کے بیانات تقیہ پر مبنی ہیں، ورنہ در حقیقت وہ تحریف کے قائل ہیں. سبحان اللہ، ھذا بہتان عظیم. یہ بیان عقل و دانش اور عدل و انصاف سے کس قدر دور ہے. اس امر کا اندازہ وہی حضرات لگا سکتے ہیں جن کی نظریں ہمارے علماء اعلام کی ان کتابوں پر ہیں جن میں انہوں نے یہ تصریحات فرمائی ہیں. بھلا وہ علماء جو انہی کتابوں میں اصحاب ثلاثہ کی خلافت کے ابطال پر دلائل و براہین کا انبار لگا رہے ہیں، جنہوں نے مذہب شیعہ کی تائید اور دیگر مذاہب کی رد میں متعدد کتب لکھی ہیں، وہ اور تو کسی مسئلے میں تقیہ سے کام نہیں لیتے. بس اگر انہیں تقیہ یاد آتا ہے تو صرف مسئلہ تحریف قرآن میں کہ اس میں اپنے حقیقی نظریات سے دستبردار ہو کر جمہور اہل سنت کی ہم نوائی اختیار کر لیتے ہیں. اگر تقیہ کرتے تو مسئلہ خلافت میں کرتے اور ثلاثہ کی خلافت کے اقرار کر لیتے تاکہ باہمی چپکلش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. یہ ایک الٹی منطق ہے کہ سب سے بڑے مہم اور نازک مسئلے پر تو تقیہ کرتے نہیں، اور اگر تقیہ کرتے تو بعض خفیف اور غیر اہم مسائل میں یہی وجوہ تھیں جن کی بنا پر بعض منصف مزاج علماء اہل سنت یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ شیعہ علماء محققین تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہی ان علماء اعلام کا کلام حقیقت ترجمان تقیہ پر مبنی ہے. بعض منصف مزاج علماء اہل سنت کی زبانی ہمارے مومن بالقرآن ہونے کی تصدیق. چنانچہ حافظ محمد اسلم صاحب جے پوری اپنی کتاب تاریخ القرآن صفحہ نمبر 62 تا 67 62 تا 67 بزل شیعہ اور قرآن شیعہ اکابرین و اساطین کے فرامین نقل کرنے کے بعد ان پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ ان علماء شیعہ کے اقوال ہیں جو اہل تشیع میں مقبول و مستند ہیں، اور ان اقوال میں نہ تعویل کی گنجائش ہے اور نہ یہ کہا جا سکتا کہ ان لوگوں نے تقیہ کیا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا کہ ان لوگوں نے تقیہ سے کہا ہے، کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے علماء اہل سنت کی تردید میں رسائل لکھے ہیں. ان کی نسبت تقیہ کا گمان نہیں کیا جا سکتا، اور ابو جعفر قمی کی کتاب الاعتقاد اور ملا محسن کی تفسیر صافی، یہ دونوں کتابیں شیعہ کے نصاب درس میں داخل ہیں. اس سے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے عقیدے کے خلاف اپنے فرقے کو تعلیم دیتے ہیں. اسی طرح فاضل جلیل شیخ رحمۃ اللہ ہندی اپنی مشہور تصنیف اظہار الحق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 طبع بمبئی میں بعض علام شیعہ کا کلام حق ترجمان نقل کر کے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں، یعنی دوران حقائق کے پیش نظر ثابت ہو گیا کہ فرقہ شیعہ اثنا عشریہ کے علماء اعلام کے نزدیک جو نظریہ مسلم ہے وہ یہی ہے کہ وہ قرآن جو خداوند عالم نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا وہ یہی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں کتابی شکل میں موجود ہے،
اور یہ کہ عہد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن جمع ہو چکا تھا۔ ہزاروں صحابہ نے حفظ و نقل کی، اور بعض ضعیف روایات جو ان شیعہ کے مذہب میں تحریف کے سلسلے میں مروی ہیں، ان کی وجہ سے ایک ثابت شدہ حقیقت سے دستبرداری اختیار نہیں کی جا سکتی۔ لیکن بائیں ہمہ متعصب ملا عوام کا کالا انام میں ہمیشہ شب و روز یہی ڈھنڈورا پیٹا کرتے ہیں کہ شیعوں کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تحریف کے قائل ہیں۔ کس روز تہمتیں نہ تراشے کہ یہ عدو کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی اس اہتمام و افطرا کے باطنی علل و اسباب تو جو کچھ اور ہیں، لیکن اس کا ظاہری سبب وہ بعض روایات ہیں جو ہماری بعض کتب حدیث و تفسیر میں موجود ہیں اور بظاہر مہم تحریف ہیں۔ کتاب کی ہیڈنگ ہے شیعہ روایت تحریف کا الزامی جواب۔ اگرچہ اس سلسلے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور خود ہم اپنے بعض علمی مضامین میں اس کے متعلق بہت کچھ لکھ چکے ہیں، لیکن ہم یہاں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری ان روایات کی وجہ سے ہمیں قائل تحریف اور منکر قرآن قرار دینا صحیح ہے، تو پھر کسی طرح بھی خود برادران اسلامی اس الزام سے اپنی گلو خلاصی نہیں کرا سکتے اور نہ ہرگز مومن بالقرآن کہلا سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی بکثرت روایت ان کے یہاں بھی موجود ہیں۔ ہم ذیل میں بطور نمونہ مشت از خاردار ان کی بعض روایات کا اجمالاً تذکرہ کرتے ہیں تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آ جانے کے بعد باانصاف ناظرین کرام کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی دقت و زحمت نہ ہو اور یہ حقیقت واضح ہو جائے۔ روایت اہل سنت سے قرآنی سوروں میں تحریف۔ تفسیر اتقاق مؤلفہ علامہ جلال الدین سیوطی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25، مطبوعہ ازہر مصر میں ام المومنین عائشہ سے مروی ہے۔ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 180، طبع مصر دارالمنشور۔ یعنی سورہ احزاب کی عہد نبوی میں 200 آیتیں پڑھی جاتی تھیں، مگر جب عثمان نے قرآن لکھے تو ہمیں صرف اسی قدر آیتیں دستیاب ہوئیں جو اب موجود ہیں، جو کل 73 ہیں۔ باقی 127 آیات غائب۔ اسی طرح تفسیر اتقان کے اسی صفحہ نمبر 25 جلد نمبر 2 پر زر بن جیش سے منقول ہے۔ وہ بیان کرتے کہ ابی بن کعب نے مجھ سے دریافت کیا کہ کائن تعدد سورہ الاحزاب آج کل موجودہ قرآن میں سورہ احزاب کی کس قدر آیات شمار ہوتی ہیں؟ میں نے کہا یہ 72 یا 73 آیتیں۔ اس پر انہوں نے کہا عہد نبوی میں یہ سورہ بقرہ کے برابر ہوتی تھیں اور ہم اس میں آیت رجیم بھی پڑھتے تھے۔ قلت وما آیت الرجیم، میں نے کہا وہ آیت رجیم کیا تھی؟ کہا وہ یہ کہ تفسیر در منشور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208 طبع مصر میں بحوالہ کتب معتبرہ جناب حذیفہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا وہ سورہ جسے تم سورہ توبہ کہتے ہو یہ تو سورہ عذاب ہے۔ باخدا اس نے ہم میں سے کسی کو بھی سلامت نہیں چھوڑا۔ اس میں ہر شخص کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور نازل ہوا۔ جس قدر ہم اس کی مقدار پڑھتے تھے تم اس کا صرف چوتھا حصہ پڑھتے ہو۔ روایت سنیہ سے قرآنی آیات میں تحریف۔ برادران اسلامی کی کتب تفسیر و وحدت و حدیث میں بکثرت ایسی روایات موجود ہیں جن سے آیات قرآنیہ میں تحریف و تغییر ثابت ہوتی ہے۔ بطور نمونہ چند آیات پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، موجودہ قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ رکوع نمبر 15، مگر حضرات کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ در منشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 میں
کتب معتدہ کے حوالے سے علامہ سیوطی نے عمر بن رافع سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں جناب حفصہ زوجہ رسول کے قرآن کی کتابت کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تم آیت حافظ علی الصلاۃ پر پہنچے تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے ان کو اطلاع دی۔ انہوں نے اس آیت کو اس طرح لکھوایا، حافظ علی الصلاۃ الصلاۃ الوسطی الصلاۃ العصر، اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو اسی طرح سنا ہے، لیکن موجودہ قرآن میں وصلاۃ العصر کی لفظ موجود نہیں ہے۔ کتاب مذکور کے مذکورہ بالا صفحے پر جناب عائشہ کے کاتب قرآن ابی یونس سے بھی بے نہیں یہی روایت منقول ہے۔ نمبر 2، موجودہ قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 14، مگر ان حضرات کی کتب تفسیر سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر در منشور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 طبع مصر پر علامہ سیوطی نے جناب ابن مسعود سے روایت کی ہے، فرمایا ندارت ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسے ساکت کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ آیت عربی میں دی گئی ہے اور عربی بھی اس قسم کی ہے کہ پڑھنے میں نہیں آ رہی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اس لیے میں اس کو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہے۔ یہ فرمایا کننا نقرا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین وانت لم تفعل فما بلغت الرسالہ۔ لیکن آج کل جملہ دعان علی مولا المؤمنین ندارت معلوم ہوتا ہے کہ اسے ساقط کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، تفسیر اتقان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 طبع مصر اور تفسیر در منشور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 180 پر متعدد روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے آیت رجیم خارج کر دی گئی ہے۔ ابن ابی کعب کہتے ہیں یعنی ہم اس سورہ احزاب میں اس آیت رجم میں پڑھتے تھے، میں زر بن جیش نے کہا آیت رجیم کون سی آیت ہے؟ کہا ازازنی، جس وقت بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت زنا کرے تو انہیں سنسار کر دو، یہ خدا عزیز و حکیم کی طرف سے ان کے اس جرم کی پاداش ہے۔ لیکن موجودہ قرآن مجید میں آیت رجیم کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ نمبر 4، موجودہ قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ اس طرح ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لیکن روایت اہل سنت سے مترجم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر اتقان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 اور تفسیر در منشور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 220 پر کئی روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عائشہ و حفصہ کے مصاحف میں اس آیت کا تتمہ بغیر عثمان مصاحف قبل اس کے کہ جناب عثمان مصاحف میں متغیر کرے یوں تھا والذین یصلون صوف الاولیٰ، مگر آج یہ تتمہ ندارت ہے۔ نمبر 5، موجودہ قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے، کفل اللہ المؤمنین انقتال، یعنی لیکن حضرات کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت اصل میں یوں تھی، کف اللہ المؤمنین اتقال بعلی ابن ابی طالب، تفسیر در منشور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 192، مگر موجودہ قرآن میں اس آیت کے اندر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم گرامی موجود نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسے عمدن حذف کر دیا گیا، یہاں اسی مختصر مقدار پر اکتفا کی جاتی ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ امر روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ برادران اسلامی کے نزدیک قرآن مجید محروف و مبدل ہے۔ یہی وجہ کہ جناب عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، تفسیر اتقان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25، ہرگز کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے پورا قرآن حاصل کر لیا ہے،
اسے کیا خبر کہ پورا قرآن کس قدر تھا، قرآن کا اکثر حصہ تو تلف ہو گیا، لیکن بائیما ان حضرات کی شرم و حیا کی داد دینی چاہیے کہ کہتے کہ یہی ہیں کہ شیعوں کا قرآن ناقص ہے اور ان کا اس پر ایمان نہیں ہے۔ دو ٹوک فیصلہ: یہ حضرات ہماری چند روایات دیکھ کر ہمیں تحریف قرآن کا الزام دیتے ہیں۔ اب ہم ان روایات کی روشنی میں ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ جو جواب تم اپنی ان روایات کو دو گے وہی جواب ہماری طرف سے تمہاری روایت کا سمجھ لو۔ اگر اپنی روایت پر ضعیف الاسناد ہونے کا فتویٰ صادر کر کے انہیں ناقابل اعتماد قرار دو تو ہماری روایات کو بھی ایسا ہی سمجھو، اور اگر ان اضافوں کو جو ان روایات میں مروی تفسیری و توضیحی بیانات پر محمول کرو تو ہماری روایت کا بھی یہی مفہوم سمجھو، جیسے کہ مصنف اعلام نے متن رسالہ میں ان روایت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ بس ایک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ ایک تعویل علیل کا ابطال: متعصب ملاؤں کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ جب ان کے بے بنیاد اعتراض کے جواب میں الزامی طور پر ان کی مذکورہ بالا یا ان جیسی دیگر روایات پیش کر کے ان کا ناطقہ بند کیا جاتا ہے اور پھر ان سے ان روایات کا کوئی معقول جواب نہیں بن پڑتا تو وہ فوراً نسخ کا سہارا لیتے ہوئے اپنی گلو خلاصی کی ناکام کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں اور یہ روایتیں نسخ پر محمول ہیں۔ ان کی تعویل بچند وجوہ ناقابل قبول اور علیل ہے۔ اولاً اس لیے کہ خود ان روایات میں ایسی تحریرات موجود ہیں جو نسخ والی تعویل کا قلع کما کرتی ہیں، کیونکہ نسخ فقط عہد نبوی میں نزول قرآن کے وقت ہی متصور ہو سکتی ہے۔ چنانچہ تفسیر اعتقان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26 طبع مصر پر لکھا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نسخ قرآن جائز نہیں ہے، مگر ان روایات میں تصریح موجود ہے کہ جناب عائشہ و حفصہ فلاں آیت کو اس طرح پڑھتی تھی اور اسی طرح اپنے مصاحف میں لکھواتی تھی اور شہادت دیتی تھی کہ عہد رسالت میں اسی طرح یہ آیات پڑھی جاتی تھی۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام کی یہ تفسیرات موجود ہیں کہ فلاں آیت جناب عثمان کے تغیر و تبدل سے پہلے اس طرح پڑھی جاتی تھی۔ اہل انصاف بتائیں کہ ان تفسیرات کے ہوتے ہوئے نسخ والا سہارا کس طرح مفید طلب ہو سکتا ہے، مگر سچ ہے یعنی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ثانیاً اس لیے کہ یہ نسخ کے چند قواعد و ضوابط ہیں، جب تک وہ نہ پائے جائیں کسی آیت کے ہونے کا نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دھاندلی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ جس آیت کے متعلق چاہا نسخ کا فتویٰ صادر کر دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر اعتقان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 طبع مصر میں نسخ کے متعلق رقم طراز ہیں، یعنی نسخ کے سلسلے میں فقط جناب رسول خدا کی کسی صریح حدیث یا کسی صحابی کے ایسے قول پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ جس میں اس نے مناسبت کی، جس میں اس نے وضاحت کی ہو کہ فلاں آیت نے فلاں آیت کو منسوخ کیا۔ پھر فرماتے ہیں یعنی نسخ کے سلسلے میں عام مفسرین کے قول بلکہ مجتہدین کے اجتہاد کا، بعض مجتہدین کے اجتہاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث یا اس آیت کے مارث کو بینہی موجود نہ ہو، کیونکہ نسخ ایک حکم کے اٹھنے اور عہد نبوی میں اس کی جگہ دوسرے حکم کے مقرر ہونے کا نام ہے، لہٰذا اس سلسلے میں فقط نقل صریح اور تاریخ صحیح پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، نہ رائے و اجتہاد پر۔ ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ جب تک کسی آیت کے منسوخ ہونے پر حضرت کی صحیح و سند حدیث نہ پیش کی جائے اس وقت تک فقط بعض مفسرین و مناظرین بلکہ مجتہدین کے اقوال پر بھی ہرگز اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اگر ہماری پیش کردہ ان الزامی روایات کے متعلق یہ حضرات مدعی ہیں کہ وہ منسوخ ہے تو وہ اس سلسلے میں کوئی صریح و صحیح حدیث نبوی پیش کریں۔ ثالثاً ارشاد قدرت ہے، جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیات لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے عبارت نسخ ظاہر ہے کہ جس قدر آیتیں منسوخ ہوں اتنی ناسخ موجود ہوتی ہیں۔
لہٰذا نسخ کے دعوے داروں پر لازم ہے کہ اگر وہ دعوائے نسخ میں سچے ہیں تو ناسخ آیات پیش کریں. ہمیں گود ہمیں میدان. لیکن اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکیں اور نہ ہی کر سکتے تو پھر انہیں اپنے دعوے بلا دلیل سے دستبردار ہو جانا چاہیے. 33واں باب مقدار قرآن کے متعلق اعتقاد کی تفصیل کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 46 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 47 کا آغاز اسی باب سے صفحہ نمبر 491 سے کریں گے انشاءاللہ.